اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نجم مکے میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 62 آیتیں ہیں۔ نجم کے معنی ہیں ستارہ کے۔ قسم ہے متعلق ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ راہ حق سے بھٹکے اور نہ غلط راستے ہو لیے، اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہیں۔ ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدائشی طاقتور ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی اصلی صورت پر نمودار ہوا، اسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، سو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ نازل فرمانی تھی۔ قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی، تو کیا ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزا کرتے ہو؟ اور انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ بھی صورت اصلیہ میں دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ جب اس سدرۃ المنتہا کو لپٹ رہی تھی جو چیزیں لپٹ رہی تھی، نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت ہی بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ معبودات مذکورہ نرے نام ہی نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، بلکہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا کی بھی، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، مگر بات اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں اور اس کے لیے شفاعت کرنے سے راضی ہوں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کو کوئی مقصود نہ ہو۔ ان لوگوں کی فہم کی رسائی کی حد بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی اس کو خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ انجام کار یہ ہے برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کے عوض میں خاص طور کی جزا دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں،
مگر ہلکے ہلکے گناہ۔ بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ تم کو اور تمہارے احوال کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو تم اپنوں کو مقدس مت سمجھنا، بس تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا کہ اس شخص کے پاس کسی صحیح ذریعے سے علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور نیز ابراہیم علیہ السلام کے، جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی؟ اور وہ مضمون یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا، اور یہ کہ انسان کو ایمان کے بارے میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، اور یہ کہ انسان کی صحیح بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں قسم یعنی نر اور مادہ کو نطفہ سے بناتا ہے جب رحم میں ڈالا جاتا، اور یہ کہ وہ دوبارہ پیدا کرنا حسب وعدہ اس کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور سرمایہ دے کر محفوظ اور باقی رکھتا ہے، اور یہ کہ وہی مالک ہے ستارہ شعراء کا بھی، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو اس کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا، اور سمود کو بھی ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا تھا، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے کہ گھیر لیا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک و انکار کرتا رہے گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو مان لو کیونکہ وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی ہے، کوئی غیر اللہ اس کا ہٹانے والا نہیں۔ سو کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اسی کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو، اور تم تکبر کرتے ہو؟ سو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی بلا شرکت عبادت کرو۔